تلوار تو آپ کے اوپر اب یہ لٹکا دی ہے القادر والی، تلوار کہاں اس کو کبھی گر جائے گی، فیصلہ آ جائے گا. they've lost credibility. فیصلے آپ کو پتہ فیصلے جو کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہوئے ہیں. ان کا وجہ کیا ہے کہ 8 بجے تک رات کو 9 بجے تک انہوں نے کوٹ لگائی اور اس کے بعد کہا کہ جی نیکسٹ ڈے ہم اعلان کر رہے ہیں. فیصلہ تو لکھا جا چکا ہوا ہے, there's no doubt about it. تو اس کو اناؤنس کیوں نہیں کر رہے؟ ویسے تو یہ غیر معمولی ہے کہ پہلے ایک ہفتے میں 3 فیصلے آتے تھے. کیا اب 4 ہفتوں میں ایک فیصلہ نہیں آ پا رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ تو دیٹ از اے کوشچن بیسیکلی کہ کیوں نہیں ہے. تلوار تو ہے ہی نہیں ہے, یہ تلوار لٹکنے کی تلوار سے یہ کہ اگر ان کو 10 سے 14 سال کی سزا ہو جاتی ہے, سب کو پتہ ہے کہ سزا ہو جائے گی. جو آفرز کر رہے ہیں, زبردستی کی آفرز کر رہے ہیں, اگر وہ نہیں مانیں گے تو سزا کر دیں گے. لیکن یہ وہ کہہ رہے ہیں بڑا مضبوط اور تگڑا کیس ہے, اس شکنجے سے نہیں ہم نکلنے دیں گے عمران خان کو. ہاں, ایک کیس سب سے کمزور کیس ہے, سب سے کمزور کیس ہے عدت کے بعد, سب سے کمزور کیس ہے ہی کچھ نہیں اس میں. وہ جو پیسہ آیا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, کیا وہ خان صاحب کی جیب میں گیا ہے؟ اور خان صاحب جو ادارہ چلا رہے ہیں وہ ایک ٹرسٹ ہے جس میں سے ایک پیسے کا بینیفٹ خان صاحب کو یا بیگم صاحبہ کو نہیں مل رہا. چلیں انہوں نے پیسہ اس میں کرپشن کہاں ہے؟ اس پہ دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کوئی انلیگل گینز, illicit منی آپ نے ڈائریکٹلی اس میں کک بیکس کی صورت میں لی ہو, وہ تو نہیں لی. نہیں, لیکن آپ کے ڈیسیژن سے اگر کوئی نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچا ہو تو وہ اس زمرے میں تو لا اس کو سکتے ہیں. ثابت کرے نا. وہاں تو آرگیومنٹ ہی نہیں ہو رہے. تو آرگومنٹ کس پہ ہو گئے؟ آرگومنٹ کہ جی کیوں لیا وہاں سے پیسہ, رہنے دینا چاہیے تھا, ہم پورا لے لیتے. کہاں بعد یوکے میں سے بعد میں ہاں, وہ پیسہ 190 ملین لینا نہیں اور چاہیے دوسری تھا. بات کہ پھر اس کو لنک کر رہے ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ. تو وہ پیسہ اگر باہر سے نہیں لینا چاہیے تھا, یہ تو ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے, اس میں کرپشن کہاں سے ہوگی؟ کوئی بھی کرپشن نہیں ہے. اور اس کو لنک کرنا ملک ریاض صاحب کے ساتھ وہ کہیں سے بنتا ہی نہیں ہے. اس کی تو کوئی بیسس پیسہ تو ملک ریاض کا ہی تھا نا. پیسہ تو ملک ریاض صاحب کا تھا, لیکن ملک ریاض صاحب نے جو زمین دی تھی وہ تو اس سے بہت پہلے دے چکے ہوئے تھے القادر ٹرسٹ کے لیے. ہاں, اور القادر ٹرسٹ ہے وہ, اس میں کوئی خان صاحب کو بینیفٹ ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹرسٹنگ ہے, ہاں, کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی. یہ انٹرسٹنگ, یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیل سے پہلے وہ ٹرسٹ کو زمین دے چکے تھے. ہاں بالکل دے چکے ہوئے تھے, ہو چکا ہوا تھا, تو کام ہو رہا تھا القادر اس کے اوپر. تو یہ 190 ملین کی ٹرانزیکشن بعد میں ہوئی ہے. اوکے, سو پیسہ جو ان کو بینیفٹ دیا گیا, مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ خان صاحب کو کیا بینیفٹ ہوا ہے. ایک پیسے کا بھی بینیفٹ ہوا ہے نہیں. ان کی بیگم صاحبہ کو ایک پیسے کا بھی بینیفٹ ہوا ہے نہیں. انہوں نے کوئی پیسہ لیا نہیں. پیسہ جو آیا وہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں چلا گیا, سپریم کورٹ کے ایکسچیکر میں, وہاں سے اس کو پروفٹ کما کے اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو ٹرانسفر کر دیا وہ پیسہ. تو ویئر از دا کرپشن؟ لیکن ملک ریاض کو جو ویور دی گئی, کوئی ویور نہیں دی گئی ہے. یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, کوئی ویور نہیں دی گئی ہے. وہ تو وہاں جو کچھ بھی ہوا ہے یو کے میں ہوا ہے. ملک ریاض کو 460 بلین کا فائن تھا, وہ فائن ایڈجسٹ ہو گیا اس پیسے میں. پیسہ مل رہا تھا نا, جو پیسہ مل رہا تھا وہ لے لیا آپ نے. باقی حکومت وقت کے اوپر ہے کہ جی اور پیسہ اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ جی اور پیسہ وہ کرتا ہے, وہ تو اس کے لیے مقدمہ کریں, وہ لے لیں واپس لے لیں ان سے. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ مقدمہ ہے کیا, بیسس کیا ہے اس مقدمے کی. تو پھر کیا ہے, پھر کیوں خان صاحب کو اندر رکھنا ہے؟ اب وہ بھی نہیں رکھنا چاہ رہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جائیں آپ, بولے نہیں. بس آج کل تو یہ کہانی ہے نا. تو عمران خان ہو اور وہ بولے نہیں, تو یہ تو تب کیوں نہ بولے, یہ تو بڑا مشکل ہوگا. کوسچن از اس کے کیوں نہ بولے. اور اگر اسی طریقے سے باہر آنا تھا تو 1.5 سال جیل میں گزارنے کا کیا مطلب لاجک تھا. وہ تو شخص نے بارہا کہا ہے, بار بار کہا ہے کہ میں کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آؤں گا, میں عدالتوں سے سرخرو ہو کے اپنے مقدمات میں باہر آؤں گا. عدالتوں سے سرخ ہونے کا مطلب تو یہ رؤوف صاحب کہ پھر یعنی جو سارے کیسز بنائے گئے, آپ پروسیکیوشن کو آپ ڈیش ٹو دی گراؤنڈ کرنے جا رہے ہیں نا, کہ وہ اگر وہ انوسنٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. 4 کیسز میں تو ہو چکے ہوئے, 4 کیسز پہ تو ختم, 2 ڈسپوز آف ہو چکے, باقی ختم ہو گئے. تو شخانہ 1 جو تھا, عدت تھا, اس کے بعد جو اور 2 کیسز تھے ان میں ختم ہو چکا, وہ بیل پہ ہیں خان صاحب. اور باقی جب اس کی سنوائی ہوگی, جب سنے جائیں گے, تو وہ 10 دن بھی نہیں چلیں گے. they'll be disposed of. اب یہ جو کیس ہے یہ بھی ان کو شاید یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہاں کوئی شکنجہ جو ہے ٹائٹ کریں, ان دا سینس کہ جو یہ بیل نہ کر لے سکیں خان صاحب. تو اس کے لیے بیل کے لیے تو باقی کیسز بھی ہیں, ان میں اگر آپ فزیکل ریمانڈ لیں اور جوڈیشل ریمانڈ ہو تو بیل تو اس میں بھی ضروری نہیں کہ فائل. مگر اس کی بیل کے لیے جو ایک پورا کام کیا جا رہا ہے نا کہ جی یہ جو نئے اب ججز انڈکٹ ہونے ہیں, انہوں نے 17 تاریخ کو انڈکٹ ہونا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 4 ججز انڈکٹ ہوں گے.
تو Out of جو 19 6 ججز جو باقی ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں, ان کے سامنے کیس جائے گا تو فوراً بیل ہو جائے گی. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جی یہ اپنے پسند کے ججز جو ہیں ان کو انڈکٹ کر کے ایک بینچ بھی اپنی پسند کا بنا کے اپنی پسند کا فیصلہ لیا جائے, اور وہ ہے کہ خان صاحب کو بیل نہ دیں.